بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سنائیں گے 11 عورتوں کا قصہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ ناظرین، یہاں غور کرنے کی بات ہے، یہ وہ ہستی ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور جن کے لیے کائنات بنی، وہ سرور کائنات ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے 11 عورتوں کا قصہ اتنی دل جمائی کے ساتھ سن رہے ہیں اور کس طرح دل جوئی فرما رہے ہیں اور اس طرح اظہار محبت کر رہے ہیں۔ یوں ہوتا ہے اظہار غفلت بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سنیے اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ آپ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ 11 سہیلیاں آپس میں معاہدہ اور اقرار کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں کی کوئی بھی بات نہ چھپائیں گی، پورا سچ بیان کریں گی۔ ان 11 عورتوں کے نام صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عورتیں یمنی یا حجازی تھیں۔ ان کے خاوند دوسری جگہوں پر اپنی اپنی ضرورت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ خالی تھی تو دل بہلانے کے لیے بیٹھ گئیں اور باتیں شروع ہو گئیں۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر ناکارہ دبلا اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہے۔ نہ پہاڑ کا رستہ آسان ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ ہی گوشت اتنا عمدہ ہے کہ تکلیف اٹھا کر جایا جا سکے۔ یعنی اس عورت کا خاوند بیکار آدمی ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، برائے نام کسی کام کا بھی ہو، بد اخلاق ہے۔ اس کے بعد دوسری عورت بولی، میں اپنے خاوند کا حال نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں اگر اس کے عیوب بیان کرنے شروع کر دوں تو پورے نہ بتا سکوں، کیونکہ اگر ایک بتاؤں، ظاہری بتاؤں یا باطنی، سب عیوب بیان کروں۔ یعنی دوسری عورت نے اپنے شوہر کو سراپا عیب قرار دیتے ہوئے اجمالہ اس کے آگے بیان کر دیے اور تفصیل سے معذرت کر کے تیسری عورت بولی، میرا خاوند لمبا ہے، یعنی احمق ہے، بے وقوف ہے، اگر میں کسی بات پر بول پڑوں تو فوراً طلاق، اور اگر چپ رہوں تو لٹکی رہوں، یعنی زبان سے کوئی ضرورت کی چیز مانگ لوں تو طلاق کا خدشہ ہے، اور اگر خاموش رہوں تو اس کو پرواہ نہیں، یہ شوہر ولیوں میں شمار نہ ہونے والا ہے۔ چوتھی عورت بولی، میرا خاوند تہمہ کی رات کی طرح ہے، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہے نہ ملال ہے۔ یعنی اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے کہ اس کا شوہر میانہ روی اور اعتدال کے رستے پر چلنے والا ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے نہ ہی بیزار رہتا ہے۔ پانچویں عورت نے کہا، میرا خاوند جب گھر آتا ہے تو یہ چیتا بن جاتا ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، جو کچھ مال و اسباب گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی تعریف ہی کی، وہ اپنے گھر میں آ کر بے خبر ہو جاتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے نہ کسی چیز میں دخل دیتا ہے، اور گھر میں جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہو وہ اس کے متعلق پوچھتا ہی نہیں ہے۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا شوہر گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہو اس کے متعلق پوچھتا ہی نہیں، سب نمٹا دیتا ہے، جو پیتا ہے سب چھڑا جاتا ہے، لیٹتا ہے تو اکیلے ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے، دوسری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا تاکہ میرے دکھ درد جان سکے۔ یعنی اس عورت نے اپنے خاوند کی برائی بیان کی، اس کو کھانے کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اور نہ ہی اس عورت کی خبر گیری کی فکر کرتا ہے۔ ساتویں عورت کہنے لگی، میرا شوہر بہت ہی صحبت سے عاجز ہے اور اتنا نا سمجھ ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، ہر بیماری میں اس میں موجود ہے، ظالم بھی ایسا ہے کہ میرا سر پھوڑ دے گا یا جسم زخمی کر دے گا، دونوں ہی کر گزرے گا۔ یعنی اس عورت سے اپنے خاوند سے مذمت برائی بیان کی، وہ گالی دے گا، مذاق اڑائے گا، سر پھوڑ دے گا، ناراض ہو جائے گا، اذان توڑ ڈالے گا، سب ظلم کر ڈالے گا۔ آٹھویں عورت نے کہا، میرا شوہر خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔ یعنی اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے، اس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں، نرم مزاج ہے، نام کو غصہ نہیں، نازک بدن اور خوشبودار جسم میں مباہلہ کے ہے کہ لپٹنے کو دل چاہے۔ نویں عورت نے کہا، میرا خاوند اونچے محل والا ہے، اونچے قد والا ہے اور بڑی راکھ والا ہے، اور اس کا مکان دارالمشورہ کے قریب ہے۔
اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی اچھائی بیان کی۔ وہ بڑا رئیس اور سخی آدمی ہے، ہر وقت اس کا باورچی خانہ گرم رہتا ہے، اسی لیے راکھ بھی بہت نکلتی ہے۔ معتدل قد و قامت والا ہے، سمجھدار انسان ہے، اسی لیے اس سے مشورہ کرنے میں رجوع کیا جاتا ہے۔ گویا اس عورت کا گھر ہی دارالمشور بن گیا ہے۔ 10ویں عورت نے کہا، میرے خاوند کا نام مالک ہے، اور مالک کا کیا خوف، مالک کیا خوب ہے، مالک میری تمام تعریفوں سے افضل ہے۔ اس کے اونٹوں کے بہت شکر خانے ہیں اور کم چراغ گاہیں ہیں۔ جب اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو اپنے ذبح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ اس عورت کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس کا خاوند نہایت صحیح ہے، مہمانداری کی وجہ سے اونٹ چرنے کا موقع ہی نہیں پاتے اور گھر میں ہی کھڑے کھڑے ذبح کر دیے جاتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ 11ویں عورت نے بیان کیا، میرے خاوند کا نام ابو ذرا ہے، اور کیا خوب ابو ذرا ہے، اس کے زیورات سے میرے کان جھکا دیے ہیں اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو بھر دیے ہیں۔ مجھ کو بہت خوش کرتا ہے، چنانچہ میری جان بہت مسرور اور ہر مسرت ہے۔ اس نے مجھے بھیڑ بکری والوں میں پایا جو پہاڑ کے کنارے میں رہتے تھے اور تنگی سے گزر بسر کرتے تھے، سو اس نے مجھے گھوڑے، اونٹ، کھیت اور کھرمن کا مالک بنا دیا، یعنی ذلیل و محتاج تھی، اس نے مجھے باعزت اور مالدار کر دیا۔ اس پر مزید خوش خلقی یہ ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، وہ مجھ کو برا نہیں کہتا، سوتی ہوں صبح کر دیتی ہوں، یعنی کام کرنا نہیں پڑتا، پیتی ہوں تو شراب ہو جاتی ہیں۔ ابو ذرا کی ماں کیا خوب ہے، ابو ذرا کی ماں کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، اس کا مکان کی وسیع ہے، یعنی وہ بڑی مالدار اور بڑی فراخ دل خاتون ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا کیا خوب بیٹا ہے، اس ابو ذرا کا بیٹا سونتی ہوئی تلوار کی طرح بریک ہے، بکری کے بچے کا ایک دست اس کا سودا کر دیتا ہے، یعنی بہادر ہے، سپاہی انا زندگی گزارتا ہے، ذرا سی جگہ میں تھوڑا سا لیٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے میں بھی اس کی غذا مختصر اور اعمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہیں کہتی، کھانے تک کی چیز بھی بلا اجازت خرچ نہیں کرتے، اور ہمارا گھر کوڑے سے آلودہ نہیں کرتی، یعنی مکان کو صاف شفاف رکھتی ہے۔ یہ ہماری حالت تھی۔ مزے سے دن گزر رہے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت جب دودھ کے برتن بلوائے جا رہے تھے، ابو ذرا گھر سے نکلا تو رستے میں ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ جیتے جاگتے 2 بچے تھے۔ وہ اس کی گود میں 2 ناروں سے کھیل رہے تھے۔ بس وہ ابو ذرا کو کچھ ایسی پسند آئی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو ذرا کے مجھے طلاق دینے کے بعد ایک شریف سردار مرد سے نکاح کیا جو عمدہ گھوڑے کی شاہ سوار، سپاہی گیر اور نیزہ باز ہے۔ اس نے مجھے بہت نعمتیں دی، ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائیں، بکری وغیرہ دیے اور ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ اپنے میکے والوں کو دے دو، چاہو بیچ دیں، لیکن بات یہ ہے اگر میں اس کی ساری خطاؤں کو جمع کروں تو دوسرے خاوند نے دیا جو ابو ذرا کے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی دوسرے خاوند کا احسان پہلے خاوند کے احسان سے نہایت کم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنا چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے ابو ذرا تھا، یعنی میں ویسے ہی تیری خاطرداری کرتا ہوں، پر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابو ذرا کی کیا حیثیت ہے، آپ میرے لیے ان سے بڑھ کر ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر اللہ پاک نے زمین آسمان بنائی، یہ چرند پرند سارے اسی کی وجہ سے بنائے۔ ہمیں چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پیروی کریں اور ان کے نقش و قدم پر چلیں۔ آمین۔